اسلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، لا سيما على إمام زماننا وولي عصرنا الحجة ابن الحسن العسكري الهادي المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا وأولادنا من أعوانه وأنصاره، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات۔ بار دیگر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ارباب ایمان، بزرگان و برادران، خالق کائنات نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ماہ رمضان اور اس کی یہ مبارک ترین اور رحمت و مغفرت سے پر شبہ مقدس ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائیں۔ اس کی خدمت میں بار بار التجا ہے کہ ہمیں ان کے فیوض و برکات سے محروم نہ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے بزرگوں، مرحومین، مومنین و مومنات جو عالم برزخ میں منتظر ہیں، رب کائنات ان کو بھی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، اور ہماری ان عبادات اور ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان محرومین کو بھی ان کے اجر و ثواب میں حصہ دار قرار دے۔ تمام حاجت مندان کی حاجات جائزہ کو پورا فرمائے، دنیاوی مشکلات کو سہل و آسان فرمائے، اور اخروی مراحل کو
انتہائی امن اور امان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق لیلۃ القدر جو حقیقت میں تو سال میں ایک رات ہے، لیکن 19ویں، 21ویں اور 23ویں ماہ رمضان کی ان 3 راتوں کو ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے تینوں کو ہی لیلۃ القدر کے حوالے سے مناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام نے اس ایک مخصوص رات کو جاننے کے باوجود اپنے ماننے والوں کو وہ متعین رات مفصل طور پر بیان نہ فرمائی، بلکہ اگر کسی نے معصوم سے یہ پوچھا کہ یا حضرت ان میں سے کون سی رات ہے، تو جواب میں پھر معصوم نے یہی فرمایا، کیا بہتر نہیں ہے کہ تم ان سب راتوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دو اور اس کی خدمت میں استغفار اور اپنی گناہوں کی توبہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو یہی پسند رہا کہ یہ اس ایک رات کی تلاش میں ان سب راتوں کو اعمال خیر بجا لائیں اور درگاہ الہی میں گڑ گڑائیں، التجا کریں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے کیے سے استغفار کریں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو وہ عبد اس حالت میں بڑا پسند ہوتا ہے جب ایک عبد اپنے معبود کی درگاہ میں گڑ گڑا کر روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس وقت خالق کو اپنا یہ بندہ انتہائی پسند اور انتہائی محبوب نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کوئی محفل استغفار اور مجلس گریہ و بکا قائم ہو اور لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے خالق کے سامنے گریہ و بکا میں مصروف ہوں، تو اس وقت رب کائنات اپنے ملائکہ کو خطاب کر کے کہتا ہے، دیکھا تم نے میری کتنی بہترین مخلوق ہے، یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت ملائکہ بھی درگاہ الہی سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی جا کر اس محفل نور میں شریک ہو جائیں تاکہ اس کے فیض سے ہم بھی فیض یاب ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ خداوند تعالی چونکہ اس خضوع و خشوع اور اس خوف خدا کے گریے کو اور اس گناہوں کے استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی لیے بعض اوقات روایات میں ملتا ہے کہ اگر تم اپنے مالک کو ایک مرتبہ پکارو اور اس مالک کی طرف سے جواب نہ آئے اور پھر دوبارہ پکارو اور جواب نہ آئے تو اپنی پکار میں کمی نہ کرو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تمہاری بات کو سنتا نہیں یا تمہاری پکار پہ کان نہیں دھرتا، نہ بلکہ وہ خالق گاہے گاہے اس لیے جواب نہیں دیتا کہ تیرے اس انداز سے اس کو پکارنا بڑا محبوب لگتا ہے، اور اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ تو بار بار اس انداز سے مجھے پکار تاکہ تیری اس کیفیت کو جو میری محبوب کیفیت ہے میں بار بار دیکھ کے تجھ پر راضی ہو جاؤں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تلقین کیا ہے کہ کثرت سے ان شبہائے مقدس میں اپنی محافل خضوع و خشوع میں حاضر ہوو اور کوشش کرو دل نرم ہو جائے، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے،
اپنے کیے کی طرف انسان کی توجہ ہو، سوچے میں نے کون کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے، اور اس مقام پر بیٹھ کر ان نافرمانیوں کو اپنے کم از کم ذہن میں یاد کر کے، مناسب تو یہ ہے کہ اپنی زبان پر اقرار کر کے کہ میرے مالک میں نے تیری یہ نافرمانی کی، اب میں تیری درگاہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک ایک گناہ کا تذکرہ کرے، نہیں تو کم از کم ایک ایک گناہ کو یاد کرے، اور اپنی اس یاداشت کے ساتھ ساتھ خالق سے استغفار کرے۔ یقیناً بحق قرآن عظیم اور بحق ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام تمام گناہگاروں کو مغفرت عنایت فرمائے گا۔ اپنے اس استغفار کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جہاں 21 ماہ رمضان کی یہ شب مقدس شب قدر ہے، اور اس لحاظ سے ابواب رحمت و مغفرت کھلے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس شب مقدس کو دوسری جو ایک اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے ادھر اس 19ویں کی رات کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ضربت کی شب قرار دیا، اور آپ نے سنا کہ امیر المومنین محراب عبادت میں 19ویں کی سحر کے وقت ابن ملجم ملعون کی ضربت کے ساتھ زخمی ہوئے۔ میں آج فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، کیوں مارا گیا علی؟ کس جرم میں قتل کیا گیا حیدر کرار کو؟ کس کو ستایا تھا اس ہستی نے؟ کس کو دکھایا تھا اس عظیم امام نے؟ اس پہ تحقیق کی، بہت خوب کہا ایک محقق نے کہ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، اپنے محراب عبادت میں علی اس لیے قتل کر دیے گئے کہ عدل کے باب میں بڑے سخت تھے، عدالت کے مرحلے میں انتہائی سخت تھے۔ چونکہ علی عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کسی سے عدل کے خلاف سلوک کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بزرگ کیوں نہ ہو، کسی کی ذاتی شخصیت معاشرے اور ماحول میں کتنی بہت بڑی ہی کیوں نہ بن گئی ہو، علی نے کبھی کسی کی پرواہ نہ کی، اور اس عدل کی سختی کی وجہ سے جہان نے علی کو پسند نہ کیا، اور دشمن اس بات پر تل گئے کہ اس عدالت کو محراب میں قتل کر دیا جائے۔ محترم دوستو، ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کر سکوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وقت قلیل ہے اور زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں ہے، لیکن مقصد کی گفتگو ضرور کرنا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں قتل خلیفہ ثالث کے بعد کوئی سہارا اس قوم کو میسر نہ آ رہا تھا، دائیں اور بائیں دوڑتے تھے، کوئی نہ تھا جو ان کا سہارا بنے، تو سب دوڑ دوڑ کر ٹوٹ ٹوٹ کر علی کے دروازے پہ گرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو اس وقت اس ملت مسلمہ کا سہارا بن سکے۔ اور علی مولا ان کو فرما رہے تھے کہ جاؤ، سوچ لو، غور کر لو، فکر کر لو، کل پھر آنا، دوبارہ سوچ کے آنا، میں جلدی سے اس بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ علی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ
کہ ان بیعت کرنے والوں میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو زمانہ سابق کے مراعات یافتہ ہیں، جو پرانے دور کے انتہائی رعایت بھرے قوانین سے بہت بڑے فائدے اٹھا چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ اگر میری طرف آ رہے ہیں تو کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ان سے میں بھی وہی سلوک کروں گا جو سابق میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے امیر المومنین بار بار ان کو واپس بھیج رہے تھے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ کر علی کی طرف آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس حد تک لوگوں کا انبوہ کثیر ہوا اور اس حد تک لوگ کثرت سے میری طرف آئے کہ وطئ الحسنان، میرے دونوں شہزادے حسنین اس انبوہ میں کچلے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے مجمع کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگ میرے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ بالآخر علی جب منبر پر آئے تو لوگوں کہا، لوگوں سوچ لو، میں اسی قانون کو لاگو کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لاگو ہوا تھا، اور میں اپنی خلافت و حکومت کو اسی ضابطے کی بنیاد پر چلاؤں گا جو ضابطہ حضرت رسول اکرم نے قائم فرمایا تھا۔ اور اگر بعد میں اس ضابطۂ رسول میں کچھ ترمیمات کر کے کچھ کمی بیشی کر دی گئی، کسی مہاجر کو انصار پر اگر فضیلت دے دی گئی، کسی دوسرے کو تیسرے پر اگر فضیلت دے دی گئی، اور اس طرح لوگوں میں امتیاز برتا گیا، تو علی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ میں ان تمام امتیازات کی پرواہ نہ کروں گا اور اسی بنیاد پر اپنے قانون حکومت کو لاگو کروں گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قائم تھا۔ یہ جملہ تو امیر المومنین کا ظاہر میں بڑا نرم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی قاطع تلوار اور ایک زہر ہلاہل ثابت ہو سکتا تھا۔ جب امیر المومنین اس مرحلے پہ آئے اور حضرت نے یہ بیعت قبول کی تو اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر حضرت نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں نے اللہ کا مال کسی کے پاس ناجائز پہنچا ہوا دیکھا اور اگر میں نے پایا، لو وجدت قد تزوجت بہل اما، اگر اس مال کو کسی نے اپنی بیوی کے مہر میں بھی دے دیا ہوگا یا کسی نے اپنی کنیز کی قیمت بھی بنا دیا ہوگا تو میں پرواہ نہ کروں گا، لرددتہ، میں اس سارے مال کو جو اللہ کا مال ہے اور ناجائز دیا جا چکا ہے واپس لے لوں گا۔ یہ کہنا تھا۔ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ امیر المومنین کے اس خطبے کے بعد لوگوں کی ٹولیاں بننے لگیں اور لوگ آپس میں مختلف مشورے کرنے لگے۔ ایک طرف ایک ٹولی نے بیٹھ کے مشورہ کیا، علی نے یہ جو کہا ہے کہ میں تو سابق کی بھی تمام غلطیوں کی اصلاح کروں گا اور لاحق کو بھی رسول کے قانون پر جاری کروں گا، تو یہ سابق کا جو قانون بدلا جا رہا ہے اور گزشتہ امور کی اصلاح کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس سے تو معاملہ بڑا سخت خراب ہو سکتا ہے اور اس سے تو سارے معاملات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، علامہ شہید مطہری سے اپنی ایک کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک گروپ نے باہم بیٹھ کر فیصلہ کیا، میں تو اس کو فقط بھی گروپ کا نام دے رہا ہوں، اگر آپ تاریخ کے حقائق کا جا کر مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس گروپ میں نظر آئیں گے کہ جو اپنے دور میں بہت زیادہ اونچی شخصیتوں کے مالک ہو چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور امیر المومنین کے پاس اپنے ایک ایلچی کو بھیجا، جس ایلچی کا نام ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے آ کے علی سے گفتگو شروع کی اور کہنے لگا، اے علی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ سے کوئی آدمی پہلے بھی خوش تو نہیں ہے،
کون سا ایسا خاندان ہے جس کے کسی فرد سے آپ کا ہاتھ رنگا ہوا نہیں ہے؟ پرانے دور سے تم ہر خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے قاتل رہے ہو، لیکن فلاں 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 اور اس گروہ کی طرف سے میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے اس وقت یہ کام کیا تھا ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم تیرا تعاون اس شرط پر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم فقط اس ایک بات پر آ جاؤ کہ گزشتہ را صلوات، آئندہ را احتیاط، جو کچھ سابق میں ہو چکا اس کو تم نہ چھیڑو، اور آئندہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس کو بے شک جو تم نے قانون سوچا ہوا ہے اس کے مطابق کر دو۔ امیر المومنین نے جواب میں کہا، سنو، جو تم نے پرانا قصہ ذکر کیا ہے ان قصوں کو نہ چھیڑو، اس لیے کہ اس وقت اگر میرے ہاتھ میں تلوار تھی تو وہ تلوار فقط حق کے لیے اور باطل کو قطع کرنے کے لیے چلا کرتی تھی۔ اگر کسی کا کوئی مارا گیا ہے تو وہ مجھ سے اس خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ جائے اور حق سے خون کا مطالبہ کرے کہ اس حق نے باطل کی گردن کو کیوں کاٹ دیا تھا۔ اس وقت تو باطل کی جنگ مسئلہ، اور جہاں تک تمہارا یہ کہنے کا تعلق ہے کہ گزشتہ را صلوات اور آئندہ را احتیاط، تو سنو، امیر المومنین نے خود میں آگے کہا کہ ان الحق القدیم لا یبدلو شیء، اگر حق پرانا ہو جائے تو کوئی طاقت اس پرانے حق کو باطل نہیں آ سکتی ہے۔ حق ہو جانا، حق کا پرانا ہو جانا، یہ اس کے باطل ہو جانے کا باعث نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر 10 15 20 25 30 سال کے ہیں اور حق کسی کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آج اس کو صحیح قرار دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کچھ نہ کہو۔ یہ کوئی اصول ہے کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کسی نے کسی کا مکان غصب کر لیا ہو تو 50 سال بعد آ کے یہ فیصلہ دے دیا جائے چونکہ پرانا ہو چکا ہے قبضہ، اس لیے اب قابض حقدار ہو گیا، اب اس کا مال ہے وہ بیچارہ بے حق و ناحق ہو گیا۔ نہ عقل اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ امیر المومنین اپنے اس اصول عدل پر ڈٹ گئے، لیکن یاد رکھو اے مولیان حیدر کرار، اس شدت عدل اور اس قانون عدل پر ڈٹ جانے کی سزا امیر المومنین کو کیا برداشت کرنا پڑی۔ اے علی کے غم میں آنے والوں اور 21 شب ماہ رمضان کو شہادت امیر المومنین کے منانے کے لیے مجتمع ہونے والوں، علی کو فقط رونے کے لیے جمع نہ ہونا، علی کو فقط آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع نہ ہونا، یقیناً وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہی عابد اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے جس کو اس ہدف سے محبت ہو کہ جس مقصد کے لیے علی کو محراب میں اپنے سر میں اس ضربت کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدل، مارا گیا عدل کا پیکر محراب عبادت میں، ضرب برس گئی انصاف کے سراپے پر محراب عبادت میں، ظالم ملعون نے اپنی اس تلوار کو اٹھایا۔ بس اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں، اس وقت کو ذکر کیجئے جب امام حسن اپنے بابا کے زخمی سر والے لاشے کو لے کر اپنی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے حسن مجتبی جیسا جوان روئے جا رہا تھا اور امیر المومنین کے چہرے مبارک پر اپنے گرم آنسوؤں کو پیش کیے جا رہا تھا۔ علی کی نگاہ کھلتی تھی، حسن کے چہرے پہ پڑتی تھی، حسن کے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن میں اس مرحلے پر ایک جملہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ عزادارو، بیٹا ہو جوان اور باپ ہو بوڑھا، بوڑھے باپ کا زخمی سر جوان بیٹے کی گود میں ہو، مصیبت تو یہ ضرور ہے لیکن یہ مصیبت کچھ اور ہے۔ باپ ہو بوڑھا، بیٹا ہو جوان، اور جوان بیٹے کا زخمی لاشا بوڑھے باپ کی گود میں ہو، یہ
مصیبت کچھ اور ہے۔ اے امام مجتبی، اے حضرت حسن مجتبی، میری لاکھ جان آپ پہ قربان۔ آپ نے اپنے زخمی بابا کے سر گود میں لیا، لیکن کہاں تھے جب حسین اپنے بڑھاپے کے وقت اپنے جوان علی اکبر کا سر گود میں لیے ہوئے تھے؟ وضع خدہ علی خدہ، حسین کا رخسار اپنے جوان بیٹے کے رخسارے پر تھا۔ آواز آ رہی تھی، یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، او میرے لخت جگر تیرے بعد زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ ہائے حسن، ہائے حسین، مولا آپ کے مصائب کی کہانی بڑی سخت ہے۔ ادھر بھائی ہے جو محراب مسجد میں بابا کے لاشے کو اٹھائے ہیں، اور ادھر بہنیں ہیں جو دروازوں کے اندر منتظر ہیں، انتظار میں ہے۔ آواز بلند ہوئی ہے، الا قتل ابن علی، قتل ابن عم المصطفیٰ، الا قتل علی المرتضی۔ خدا نہ کرے کسی بیٹی کو اپنے باپ کی یہ قتل کی ندا فضاؤں سے سنائی دے۔ زینب کبریٰ، ام کلثوم منتظر ہے۔ جوان بیٹوں نے اپنے زخمی بابا کا لاشا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے بازو تھامے ہوئے ہیں، کسی نے پاؤں تھامے ہوئے ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں لاشا پدر کو دروازہ زینب کبریٰ کی طرف۔ بعض روایات میں نقل ہے جب یہ لاشا دروازے پہ پہنچا، اندر بیویاں تھیں۔ علی نے کہا ذرا منظر ذہن میں رکھنا ہے، تھوڑا سا اپنے قلب میں تصویر بنائیے، بلکہ یوں کہہ دوں، اے رونے والو، اگر تم مسجد کوفہ میں موجود ہوتے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا، بتاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی۔ جو کیفیت ذہن میں لاؤ، اب ذرا ذہن میں سوچو، حجر ابن عدی ساتھ ہے، دیگر صحابہ، امیر المومنین مومنین، مسجد سے لاشا جا رہا ہے علی ابن ابی طالب کا، اٹھا کے لے جا رہے ہیں اولاد حیدر، سارا قافلہ مومنین گریہ و بکا میں مصروف، وا محمدا وا علیہ وا مصیبتا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اتنے میں جب دروازہ آیا، علی مولا نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے لخت جگر بیٹو، مومنین کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ علماء سے پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ علی دیکھ رہے تھے ابھی جو مجھے اندر لے جایا جائے گا، میرے منظر کو دیکھ کر میری بیٹیاں روئیں گی، میری بیٹیوں کے رونے کی صدا ان میرے غلاموں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہائے علی کتنا باغیرت ہے تو، ہائے علی کتنا حکم خدا کا پابند ہے تو، ہائے علی کتنی حرمت ہے تیری بیٹیوں کی، ہائے حیدر کتنی عزت ہے تیری لخت جگر دختران کی۔ خدا جانے علی سجاد کا کیا حال ہوگا جب میدان کربلا میں حکم ہو رہا تھا لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔
ہائے عزادارو، لاش زخمی لے کے گئے اندر، مولا کو اپنے بستر پہ سلایا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے حضرت ام کلثوم دختر علی نے ایک جملہ کہا، ابن ملجم تک وہ جملہ پہنچا کیا تھا؟ بی بی فرما رہی تھی اللہ کرے گا میرا بابا بچ جائے گا، اللہ کرے گا میرا بابا اس ضرب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جملہ جو اس ملعون ابن ملجم کے کانوں تک پہنچا کے گرفتار ہو چکا تھا، اس وقت ظالم نے ایک جملہ کہا کہ جو تاریخ میں نقل ہے، کہنے لگا کیسے کہتی ہے علی کی بیٹی کہ اس ضرب سے بچ جائے گا علی، میں نے کوئی تلوار تو فقط نہیں ماری، اشتریتہ بألف وسممتہ بألف، میں نے یہ تلوار 1000 درہم کی خریدی تھی اور میں نے اسے 1000 درہم کا زہر پلایا تھا۔ کیسے کہتی ہے علی کی بیٹی کہ بچ جائے گا علی، یہ فقط تلوار کا زخم تو نہیں ہے۔ اسی لیے تو دوستو سنا کرتے ہو، معصومین کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے جو بھی معصوم اس دنیا سے اٹھا یا مقتول ہو کے اٹھا یا مسموم ہو کے اٹھا، لیکن آج اس کی مصیبت میں رو، آج اس مظلوم کی مصیبت میں رو جو تنہا مقتول بھی نہیں ہے، تنہا مسموم بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا پہلا امام مقتول و مسموم، تلوار کا شہید بھی ہے اور زہر کا شہید بھی ہے۔ ظالم کہتا تھا میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی اور 1000 درہم کی اسے زہر پلائی۔ 20ویں ماہ رمضان کا دن تھا، اسبغ ابن نباتہ دروازے پہ آیا، التجا کی اے خاندان اہل بیت مجھے اجازت دو میں اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہوں۔ علی مولا کو پیغام پہنچا، کہا اس کو آنے دو، پردہ ہوا، اسبغ ابن نباتہ اندر تشریف لائے، کیا دیکھا بستر پہ علی دراز ہے لیکن ماتھے پہ ایک پٹی زرد رنگ کی بندھی ہوئی ہے۔ اسبغ کہتا ہے میں نے جو دیکھا ادھر میری نگاہ اس پٹی پہ پڑتی تھی اور ادھر میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑتی تھی، میں امتیاز نہ کر سکتا تھا آیا پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے، آیا یہ پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے، اس لیے کہ زہر کا اثر ہوا جا رہا تھا۔ اسبغ کہتا ہے میرے سامنے جو پٹی کو کھولا گیا تو میں نے دیکھا زخم مولا کی سجدہ گاہ تک اتر چکا تھا، زخم مولا کے مقام سجود تک اتر چکا تھا۔ عزادار و جراح آیا، جراح نے زخم کا مطالعہ کیا اور اپنے اس دور کی تحقیق کے مطابق اس نے کپاس کی ایک رسی کو زخم میں داخل کیا، پھر جو اس کو نکالا اس کے سرے پر کچھ دماغ کے اثرات تھے۔ اس وقت جراح نے کہا حسنین ہماری طب کے مطابق آپ کا بابا لا علاج ہو چکا ہے، اس لیے کہ زہر دماغ کی گہرائیوں تک اثر پا ڈال چکا ہے، اب اس کے بعد ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہا، تم اپنے بابا
کی وصیتیں سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت بعض روایتوں میں ملتا ہے پوچھا گیا ہمارے بابا کے لیے بہترین غذا اس عالم میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو جراح نے کہا ہماری طب کے مطابق بہتر غذا دودھ ہے، وہ دودھ آپ اپنے مولا کو پیش کیجئے۔ ایک روزہ خان پڑھ رہا تھا، کوفے میں یہ صدا گھوم گئی علی کے لیے دودھ بڑا مفید ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے دودھ لے کے نکلے، علی کے لیے دودھ بڑا مفید ہے۔ اپنے اپنے ہاتھوں پہ کاسے اور ظرف دودھ کے بھرے ہوئے کوفے سے لوگ امیر المومنین کے گھر جا رہے ہیں۔ آؤ مومنو، کیوں نہ رو کے یہ جملہ کہوں، علی آپ کو دودھ کی ضرورت پڑی، مومن کوفہ کے دودھ لے کے دوڑے۔ ہائے وہ وقت کتنا سخت تھا، ابو حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر تھے اور کہہ رہے تھے آزا، یہ میرا بیٹا، اس کو 3 دن ہو چکے ہیں، ماذا قلما پانی کا ذائقہ نہیں چکھا، فَاسْقُوهُ شُرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ، پانی کا ایک گھونٹ اس کو پلا دو۔ نہر فرات گواہ ہے، بہتی رہی نہر، ایک قطرہ نہ مل سکا علی اصغر کو۔ دودھ جب مولا امیر المومنین کے سامنے آیا، حضرت نے دودھ کا ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد فرمایا اے میرے حسن بیٹا، اس بقیہ دودھ کو اپنے قیدی کو پلا دو اور اس کو وہی کھلانا جو خود کھانا، اس کو وہی پلانا جو خود پینا۔ ہائے قتل فی محراب عبادت لشدت عدل، مارا اس لیے گیا کہ عدل میں بڑا سخت تھا، لیکن اپنے کسی مرحلے پر عدل و انصاف سے باز نہ آیا، جو اپنے قاتل پہ بھی رحم کرے، جو اپنے ضارب کے بھی دودھ پلانے کا حکم دے۔ آؤ اس 1400 سال بعد اس کو نہ روئے، کیوں نہ روئے، ضرور روئے۔ آؤ رو، مارا گیا عدل کا پیکر محراب مسجد میں، لٹ گیا اسلام محراب مسجد میں، کٹ گئی اللہ کی رسی محراب مسجد میں، گر گیا ہدایت کا ستون محراب مسجد میں۔ اوہ ہائے یہ دنیا اندھیر ہو گئی، اسلام مظلوم ہو گیا، وارث اسلام کو ظالموں نے مار ڈالا۔ ہائے عزادارو، لمحہ بلمحہ زہر کا اثر بڑھنے لگا، علی اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہونے لگے۔ 21ویں کی رات تھی، تاریخ تو یہی کہتی ہے 2 پہر رات کے گزر چکے تھے، تیسرا پہر داخل ہو رہا تھا۔ شاید یہی وقت ہوگا، شاید یہی وقت ہوگا جب علی نے اپنے اللہ کی ملاقات کا ارادہ کیا۔ حکم ہوا میرے خاندان والوں اکٹھے ہو جاؤ، حسن حسین عباس محمد ابن حنفیہ، بھرا گھر تھا علی کا، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، سارے جمع ہوئے۔ کہا میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ کہا میں بیٹھی ہوں میرے بابا۔ کہا میرا بیٹا عباس کہاں ہے؟ آئے عباس۔ حضرت زینب کبریٰ کا ہاتھ پکڑا، عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا میرے بیٹا یہ میری امانت ہے۔ عجیب و غریب وصیت کے مناظر ہیں، مختصر کروں۔ وہ وقت قریب آیا جب علی نے اپنے اللہ سے ملاقات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔
اتنا کہہ سکتا ہوں، یہ روح قدسی جب اس بدن سے پرواز کر گیا، یتیم ہو گیا خاندان اہل بیت، آوازیں بلند ہوئے رونے کے۔ بس اتنا کہتا ہوں، آئی حضرت نے وصیت کی تھی، میرے بیٹو جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہو لینا، میرے جنازے کو پائتی طرف سے تم اٹھا لینا، سر والی جانب سے جنازہ خود بخود اٹھ جائے گا، لے چلنا اسے ادھر جدھر یہ جنازہ چلا ہے، اٹھایا علی کا جنازہ، چلیا اس قبرستان کی طرف جہاں آج دفن ہے، لیکن حسنین گریہ بکا کرتے ہوئے جا رہے تھے، خداوندہ تجھے اس مظلوم شہید کے جانے کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ماتم